بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ پچھلے درس میں سورہ فاتحہ کی فضیلت کے تعلق سے کچھ حدیثیں آپ کے روبرو پیش کی گئی تھی۔ آج کے درس میں سورہ فاتحہ کے ناموں کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ کہا جائے گا۔ سورہ فاتحہ کے بے شمار نام ہیں، جیسے ایک نام ہے سورۃ الفاتحہ، ایک نام ہے ام الکتاب، ایک نام ہے سبع المثانی، اور ایک نام ہے رقیہ۔ بہت سارے سورہ فاتحہ کے نام ہیں۔ انشاءاللہ ایک ایک ناموں کے معنی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ زیادہ نام ہونا یہ مسمى کے شرف کی دلیل ہے۔ کسی چیز کے زیادہ نام ہونا اس کی عزت اور اس کی شرافت کی دلیل ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال یہ ہے، ذات باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بھی بہت سارے نام ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں تو تم ان ناموں کے ذریعے اللہ سے سوال کرو، اللہ کو پکارو۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو ان کا احصاء کرے گا، ان کو یاد رکھے گا، ان کے معنوں پر غور کرے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک حدیث میں 99 ناموں کا ذکر کیا گیا۔ اور بعض روایتوں میں کہ اللہ کے بے شمار نام ہیں جو اللہ ہی جانتا ہے۔ جیسے وہ دعا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اے اللہ اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک، یا اللہ میں تیرے ان ناموں کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے رکھ لیے ہیں، او انزلتہ فی کتابک، یا تو نے اپنے کسی کتاب میں نازل کیے ہیں، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوقات میں سے کسی کو سکھائے ہوں۔ تو ان اللہ کے بہت سارے نام ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جب کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب لینے کے لیے آئے گا نہیں، اور لوگ پسینے میں غوطے لگا رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے کہ اللہ آئے حساب لے لے، اور اللہ اس دن بہت زیادہ غصے میں ہوگا قیامت کے دن۔ تو لوگ پریشان ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہماری حالت دیکھیے، اللہ سے کہیے کہ حساب لے ہمارا، یہ دھوپ، یہ گرمی، یہ میدان محشر کی پریشانی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو آدم علیہ السلام معذرت کریں گے کہ نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں نے پھل کھا لیا تھا، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو اس طرح لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھی معذرت کریں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ سے سوال کرے، ان کو ڈر ہوگا کہ اللہ ہمارے بارے میں پوچھ نہ لے، ہم کیا جواب دیں۔ تو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سید ولد آدم ہے، آپ کہیں گے کہ ہاں میں اللہ سے تمہاری سفارش کروں گا، اور آپ کو مقام محمود دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے، اور جب تک اللہ چاہے گا سجدے میں رہیں گے۔ کتنا عرصہ سجدے میں رہیں گے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 100 سال، جب تک اللہ چاہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے اللہ کے ایسے نام القاء کرے گا جو اس سے پہلے مجھے نہیں معلوم رہیں گے، تو میں اللہ کو ان ناموں کے ذریعے اللہ سے سوال کروں گا، اللہ سے دعا کروں گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں گے یا محمد ارفع راسک، اے محمد سر اٹھاؤ، سوال کرو، تم کو دیا جائے گا، مانگو دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شفاعت کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے بے شمار نام ہیں جو اس وقت اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائے گا۔ تو زیادہ نام ہونا کے شرف اور اس کی عزت کی دلیل ہے۔ تو سورہ فاتحہ کے بھی بہت سارے نام ہیں، تو اس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا ایک نام ہے فاتحہ، جیسے ہم لوگ جانتے ہیں، اور اس کی دلیل وہ روایت ہے بخاری کی جس کے راوی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہوتی جب تک فاتحۃ الکتاب کو نہ پڑھا جائے، سورہ فاتحہ کو نہ پڑھا جائے اس وقت تک نماز نہیں ہوتی۔ تو
تو اس سے معلوم ہوا کہ اس کا نام فاتحہ ہے۔ فاتحہ کے معنی کیا ہے؟ فاتحہ کے معنی افتتاح کے ہیں، افتتاح سے فاتحہ ہے، یعنی قرآن اس سورت سے شروع ہوتا ہے، اس لیے اس مناسبت سے اس کا نام فاتحہ رکھا گیا۔ حالانکہ یہ قرآن کے نزولی ترتیب نہیں ہے، سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل نہیں ہوئی۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے کون سی سورت نازل ہوئی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مدثر۔ تو نزولی اعتبار سے یہ سورہ فاتحہ پہلی سورت نہیں ہے، لیکن ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلی سورت ہے، اور یہ وہ ترتیب ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قرآن کی یہ ترتیب انہوں نے بنایا۔ اگر نزول اعتبار سے دیکھیں تو سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، سورہ علق، اور وہ 30ویں پارے میں ہے، سب سے آخری پارے میں۔ تو یہ جو قرآن کی ترتیب رکھی گئی ہے، یہ قرآن کی ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رکھی گئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے انہوں نے یہ ترتیب بنائی، چونکہ اللہ کے نزدیک قرآن کی یہی ترتیب مقبول ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اسی ترتیب کے ساتھ قرآن ہو، حالانکہ نزولی ترتیب الگ ہے۔ تو اس مناسبت سے اس سورت کو پہلے رکھا گیا اور اس کا نام سورہ فاتحہ رکھا گیا۔ یہ وہ ترتیب ہے جو اللہ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس یہ ترتیب رکھی، اگرچہ کہ حالات کے اعتبار سے نزولی ترتیب الگ الگ ہوئی، کبھی کچھ صورت نازل ہوتی، کبھی کچھ صورت کا کچھ حصہ نازل ہوتا، لیکن اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے کہ اس کو یہاں پہ رکھو، اس کو اس سے پہلے رکھو، یا اس آیت کو اس صورت میں رکھو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا صحابہ کرام اس ترتیب کے ساتھ قرآن کو رکھا کرتے تھے۔ چونکہ یہ قرآن کی پہلی صورت ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور بھی بہت سارے نام ہیں، انشاءاللہ ان کی تفسیر کل کے درس میں ذکر کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔